السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ امید کرتا ہوں آپ حضرات خیریت سے ہوں گے۔ ہر مرد و عورت پر لازم ہے کہ بری خصلتوں اور خراب عادتوں سے اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو بچائے رکھے اور نیک خصلتوں اور اچھی عادتوں کو خود بھی اختیار کرے اور اپنے سب متعلقین کو بھی اس پر کاربند ہونے کی انتہائی تاکید کرے۔ یوں تو اچھی عادتوں اور بری عادتوں کی تعداد بہت زیادہ ہے، مگر آج کی اس ویڈیو میں چند بری خصلتوں اور ان خراب عادتوں کا ذکر کریں گے جن میں اکثر مسلمان خصوصاً ہماری گھر کی عورتیں گرفتار ہیں، اور ان بری عادتوں کی وجہ سے لوگ اپنے دین و دنیا کو تباہ و برباد کر کے دونوں جہان کی سعادتوں سے محروم ہو رہے ہیں۔ ان بری عادتوں میں سے ایک عادت ہے بے محل غصہ کرنا۔ بے محل اور بے موقع بات بات پر بہت زیادہ غصہ کرنا یہ بہت خراب اور بری عادت ہے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ انسان غصہ میں آ کر دنیا کے بہت سے بنے بنائے کاموں کو بگاڑ دیتا ہے، اور کبھی کبھی غصہ کی جھلاہٹ میں خداوند کریم کی ناشکری اور کلمہ کفر تک بکنے لگتا ہے اور اپنے ایمان کی دولت کو غارت اور برباد کر ڈالتا ہے۔ اسی لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو بے محل بے جا اور بات بات پر غصہ کرنے سے منع فرمایا۔ چنانچہ حدیث شریف میں ہے کہ ایک شخص بارگاہ نبوت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے کسی عمل کا حکم دیجیے مگر بہت ہی تھوڑا۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ غصہ مت کر۔ اس نے کہا کچھ اور ارشاد فرمائیے، تو آپ نے پھر یہی فرمایا کہ غصہ مت کر۔ غرض کئی بار اس شخص نے دریافت کیا، مگر ہر مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا کہ غصہ مت کر۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ اس حدیث پاک سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید کے ساتھ بات بات پر غصہ کرنے سے منع فرمایا ہے۔ ایک اور حدیث پاک میں آیا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پہلوان وہ نہیں ہے، یعنی بہادر وہ نہیں ہے جو لوگوں کو پچھاڑ دیتا ہے، بلکہ پہلوان بہادر وہ شخص ہے جو غصہ کی حالت میں اپنے نفس پر قابو رکھے۔ میرے بھائی، ہمارا غصہ بھی کتنا سمجھدار ہے کہ ہم غصہ کرتے ہیں چھوٹوں پر، یا اس شخص پر غصہ کرتے ہیں کہ جس پر ہمارا بس چلتا ہے، جو ہمارے خوف سے ڈر جائے، لرز جائے۔ ہم چھوٹوں پر غصہ کرتے ہیں، لیکن اگر ہم سے کوئی بڑا ہو کبھی بھی ہم ان پر غصہ نہیں کرتے ہیں۔ بڑوں کو دیکھ کر مجھے غصہ نہیں آتا ہے، جو ہم سے بڑا طاقتور ہے، ہمارا مالک ہے، تو اس پر ہمیں غصہ نہیں آتا ہے۔ غصہ اکثر بچوں پر، بیوی پر، گھر والوں پر، غریبوں پر، کمزوروں پر آتا ہے۔ یہ کتنی عجیب بات ہے۔ غصہ کے معاملہ میں یہاں یہ بات اچھی طرح سمجھ لو کہ غصہ بذات خود نہ تو اچھا ہے نہ برا۔ در حقیقت غصہ کی اچھائی اور برائی کا دار و مدار موقع اور محل کی اچھائی اور برائی پر ہے۔ اگر بے محل غصہ کیا اور اس کے اثرات برے ظاہر ہوئے تو یہ غصہ برا ہے، اور اگر برمحل غصہ کیا، اچھی جگہ پر غصہ کیا اور اس کے اثرات اچھے ظاہر ہوئے تو یہ غصہ اچھا ہے۔ مثلا کسی بھوکے پیاسے دودھ پیتے بچے کے رونے پر تم کو غصہ آ گیا اور تم نے بچے کا گلا گھونٹ دیا، تو چونکہ تمہارا یہ غصہ بالکل ہی بے محل ہے، اسی لیے یہ غصہ برا ہے۔ اور اگر کسی ڈاکو کو ڈاکہ ڈالتے وقت دیکھ کر تم کو غصہ آ گیا اور تم نے اس کو مارنا شروع کر دیا، تو چونکہ تمہارا یہ غصہ بالکل برمحل ہے، لہٰذا یہ غصہ برا نہیں بلکہ اچھا ہے۔ حدیث شریف میں غصہ کی مذمت اور برائی بیان کی گئی ہے۔ یہ وہی غصہ ہے
جو بے محل ہو اور جس کے اثرات برے ہوں۔ بالکل ظاہر بات ہے کہ غصہ میں رحم کی جگہ بے رحمی اور عدل کی جگہ ظلم، شکر کی جگہ ناشکری، ایمان کی جگہ کفر ہو تو بھلا کون کہہ سکتا ہے کہ یہ غصہ اچھا ہے؟ یقیناً یہ غصہ برا ہے اور بہت ہی بری خصلت اور نہایت ہی خراب عادت ہے۔ اس سے بچنا ہر مسلمان مرد و عورت کے لیے لازم ہے۔ غصہ کا علاج کیا ہے؟ غصہ سے ہم کیسے بچ سکتے ہیں؟ جب بے محل غصہ کی جھلاہٹ آدمی پر سوار ہو جائے، غصہ کا نشہ آدمی پر سوار ہو جائے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو چاہیے کہ وہ فوراً ہی وضو کر لے، اس لیے کہ بے محل اور مضر غصہ دلانے والا شیطان ہے، اور شیطان آگ سے پیدا کیا گیا ہے اور آگ پانی سے بجھ جاتی ہے، اس لیے وضو غصہ کی آگ کو بجھا دیتا ہے۔ یہ حدیث سنن ابی داؤد میں ہے۔ ایک حدیث پاک میں اور آیا ہے کہ اگر کھڑے ہونے کی حالت میں غصہ آ جائے تو آدمی کو چاہیے کہ فوراً بیٹھ جائے تو غصہ اتر جائے گا، اور اگر بیٹھنے سے بھی غصہ نہ اترے تو لیٹ جائے تاکہ غصہ ختم ہو جائے۔ حسد، کسی کو کھاتا پیتا پھلتا اور اچھا آسودہ دیکھ کر دل جلانا اور اس کی نعمتوں کے زوال کی تمنا کرنا، اس خراب جذبہ کا نام حسد ہے، اس خراب سوچ و فکر کا نام حسد ہے۔ یہ بہت ہی خبیث عادت اور نہایت ہی بری بلا اور گناہ عظیم ہے۔ حسد کرنے والے کی ساری زندگی جلن اور گھٹن کی آگ میں جلتی رہتی ہے اور اسے چین اور سکون نصیب نہیں ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ حسد کرنے والے کے حسد سے آپ خدا کی پناہ مانگتے رہے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتی ہے جس طرح آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے کہ تم لوگ ایک دوسرے پر حسد نہ کرو اور ایک دوسرے سے قطع تعلق نہ کرو اور ایک دوسرے سے بغض نہ رکھو، اور اے اللہ کے بندو تم آپس میں بھائی بھائی بن کر رہو۔ یہ حدیث پاک صحیح مسلم کی ہے۔ حسد اس لیے بہت بڑا گناہ ہے کہ حسد کرنے والا گویا اللہ تعالیٰ پر اعتراض کر رہا ہے کہ فلاں آدمی اس نعمت کے قابل نہیں تھا، اس کو یہ نعمت کیوں دی ہے؟ اب تم خود ہی سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ پر کوئی اعتراض کرنا کتنا بڑا گناہ ہوگا۔ حسد کا علاج کیا ہے؟ ہم حسد سے کیسے بچ سکتے ہیں؟ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ حسد قلب کی بیماریوں میں سے ایک بہت بڑی بیماری ہے، اور اس کا علاج یہ ہے کہ حسد کرنے والا ٹھنڈے دل سے یہ سوچ لے میرے حسد کرنے سے ہرگز کسی کی دولت و نعمت برباد نہیں ہو سکتی، اور میں جس پر حسد کر رہا ہوں میرے حسد سے اس کا کچھ نہیں بگڑ سکتا، بلکہ میرے حسد کا نقصان دین و دنیا میں مجھ کو ہی پہنچا رہا ہے۔ خواہ مخواہ دل کی جلن میں مبتلا ہوں اور ہر وقت حسد کی آگ میں جلتا رہتا ہوں، اور میری نیکیاں برباد ہو رہی ہیں، اور میں جس پر حسد کر رہا ہوں میری نیکیاں قیامت میں اس کو مل جائیں گی۔ پھر یہ بھی سوچے کہ میں جس پر حسد کر رہا ہوں اس کو خداوند کریم نے یہ نعمتیں دی ہیں، اور اس پر ناراض ہو کر حسد میں جل رہا ہوں، تو میں گویا اللہ تعالیٰ کے فعل پر اعتراض کر کے اپنے دین و ایمان خراب کر رہا ہوں۔ یہ سوچ کر اپنے دل میں اس خیال کو جمائے کہ اللہ تعالیٰ علیم و حکیم ہے، وہ سب کچھ جانتا ہے، وہ حکمت والا ہے۔ جو شخص جس چیز کا اہل ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو وہی چیز عطا فرماتا ہے۔ میں جس چیز پر حسد کر رہا ہوں اللہ کے نزدیک چونکہ وہ ان نعمتوں کا اہل تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ نعمتیں عطا فرمائی ہیں، اور میں چونکہ ان کا اہل نہیں تھا اس لیے اللہ تعالیٰ نے مجھے نہیں دی۔ اس طرح حسد کا مرض دل سے نکل جائے گا اور حسد کو حسد کی جلن سے نجات مل جائے گی۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سبوں کو ان بری خصلتوں سے
عادتوں سے بچائے، اپنے غضب سے بچائے اور نیکیوں کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔